کیانی صاحب، آپ کے خیال میں اب آپ لوگ اس کے اوپر جو بات کر رہے تھے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک پریشر جب عدالت کے اندر معاملات تھے، یہاں پر یہ دو جج صاحبان اس وقت بھی اپنا اختلاف سامنے رکھ رہے تھے، پھر جسٹس فائز عیسیٰ بھی بے شک بینچز میں موجود نہیں ہوتے لیکن ان کا اختلاف بھی ایک لیٹر کے ذریعے بھی سامنے آیا ان تمام معاملات پہ۔ ان چیزوں کو مریم نواز کو سیاسی جلسے کی زینت بنانے کی ضرورت تھی جب معاملات عدلیہ کے اندر ہی ایک اختلافی آواز بھی موجود ہے اور وہی ایشوز جن کو آپ لوگ ریز کر رہے تھے پبلکلی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسر صاحبہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر بے شک یہ آواز آ رہی ہو، اور یہ منصور علی شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب کا جو آج ڈیٹیلڈ آرڈر آیا ہے، یہ یقیناً ان مینی ویز انپریسیڈنٹڈ بھی ہے اور ہسٹورک بھی ہے۔ مگر اس پہ بات کرنے سے پہلے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ دیکھیے، بالکل آئی فیل ہم ایک ریپرزینٹیو جماعت ہیں، جوڈیشل نظام کے اوپر، جوڈیشری کے کانڈکٹ کے اوپر بالکل ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور ہماری جو رائے ہے، ہم عوام کے ریپرزینٹیوز ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر کوئی خرابی ہے یا کوئی نقص ہے یا اس کی کانڈکٹ کی وجہ سے معاملات سلجھنے کے بجائے مزید الجھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کامنٹری کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ پارلیمان کے اندر کامنٹری کرنا اور جلسے میں کامنٹری کرنا، بے شک نہیں، دیکھیے ایک اسٹیٹ مشینری کے جو بھی آرگنز ہیں اس کے اوپر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو سارا ابھی جو انٹینگل ہوا ہے معاملہ، اب دیکھیے ہماری رائے میں ابھی اس وقت بھی تھی اور آج یہ مزید فورٹیفائی ہوئی ہے کہ یہ 4-3 کی ججمنٹ تھی ڈسمسنگ دیٹ پٹیشن، ٹھیک ہے نا جی۔ اس ٹائم پہ بھی ہماری یہی رائے تھی کہ آپ اگر اس ٹائم پہ سپریم کورٹ میں ایک لارجر بینچ بن جاتا جس میں سے جو متنازع ججز تھے ان کو ایکسکلوڈ کر دیتے، تو شاید اس ٹائم پہ بھی زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور زیادہ ایک لیجٹمیٹ فیصلہ آ جاتا۔ اب جس طریقے سے یہ ساری پروسیڈنگز کانڈکٹ ہوئی ہیں، اس سے میرے نزدیک معاملہ مزید الجھا ہے۔